السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال تبارک وتعالی فی کلامہ المحکم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام تعمیر شخصیت سیرت النبی کی روشنی میں یہ انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ شخصیت کی تعمیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اگر تمام لوگوں کو سامنے رکھا جائے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سب سے اچھا اہم لیڈر، آئیڈیل، قائد اعظم کوئی بھی نہیں آیا اور نہ دکھایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا کوئی بھی شعبہ، انفرادی شعبہ ہو یا اجتماعی شعبہ ہو، زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، ذات مقدس ہم سب کے لیے نہ صرف اسوہ حسنہ ہے بلکہ ایک مکمل کامل نمونہ اور کامل شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ چاہے آپ کی نجی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، معاشی اور معاشرتی زندگی ہو، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کے اہم نکات، چار بنیادی نکات ہیں، اس سے متعلقہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے کہ تعمیر شخصیت میں جو انتشار ذہنی اور عملی ہے اسے ختم کرنا اور اسے زندگی سے مٹانا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم نقطہ، تعمیر شخصیت کے مثبت اور بنیادی پہلو کون سے ہیں جس سے آپ کی شخصیت بحیثیت فرد اور بحیثیت معاشرہ لوگوں کے ہاں تا دم حیات زندہ و جاوید رہے۔ وہ ایسے پہلو جو آپ کو جیتے جی بھی زندہ رکھے اور آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے۔ تیسرا اہم نقطہ، تعمیر شخصیت کے بنیادی عقائد و اقدار کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تعمیر شخصیت میں نبوی اسلوب تعلیم کیا ہے۔ میں اور آپ سب تعلیم اور تربیت سے وابستہ ہے، لیکن جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اور پوری انسانیت کو تعلیم اور تربیت دی ہے اور شاگرد پیدا کیے ہیں، اس کی مثال دنیا میں کوئی لانے سے قاصر ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک دو مثالوں سے آپ تمام طلباء اور اہل علم کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ اس جملے کو بڑا انتہائی
توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا کہ سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمن ڈالو، سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمن ڈالو، اگرچہ کام کرنے کے اعتبار سے ایک گز زمین کا ٹکڑا نہ ہو۔ انسان زمین کے ٹکڑوں سے اور سرمائے سے، مالی وسائل سے بڑا نہیں بنتا۔ انسان ہمیشہ اپنی فکر اور اعلیٰ اقدار اور اعلیٰ اوصاف سے بڑا بنتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹے بڑے اوصاف کے موصوف بن جاتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے نہیں رہتے بلکہ بڑے بن جاتے ہیں، اور بسا اوقات بڑے لوگ اپنی حرکات و سکنات میں ایسے چھوٹے اوصاف اختیار کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہونے کے باوجود بڑے نہیں رہتے بلکہ چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر بند کمرہ سوچ لیں، یا میں اور آپ ایک بند کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا اور پوری زندگی اور پوری کائنات سوچ لیں۔ آپ کے اداروں پہ آنے جانے کی تو پابندی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے خوابوں پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ آپ پوری دنیا کو فتح کرنے کے اور پوری دنیا میں تعلیمی انقلاب برپا کرنے کا خواب کیوں دیکھ رہے ہو۔ خوابوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کچھ لوگ خواب سوئے سوئے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں۔ اور 2-3 مثالوں سے آگے بات شروع کرتے ہیں۔ تصویر کی مثال آپ لیں تو ایک صاحب بہت مصروف عمل اپنے پیپر کی اور اپنے ہوم ورک اس کی تیاری میں مصروف عمل تھے، تو اچانک ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا بچہ اس نے اچانک چیخنا، رونا، چلانا شروع کر دیا۔ وقت بہت کم تھا، چپ کراتا تھا تو وقت ضائع ہوتا تھا، مارتا تھا تو بچے کو کوئی آہ نکلتی تھی جس سے اس کے لیے بڑا نقصان دہ یہ لمحہ۔ آخر کار ادھر ادھر اس نے دیکھا، سوچا چھوٹا بچہ ہے اسے کیسے مصروف کیا جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کے اخبار کا اس طرح ایک ٹکڑا دیکھا، کہنے لگا بیٹا دیکھو یہ اخبار کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، اس کو میں گیم بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے اس گیم کو جوڑنا ہے، دنیا کے نقشے کو جوڑنا ہے۔ اگر آپ اس کام کو کر گئے تو آپ کو ایک اچھا بھاری بھرکم انعام دیا جائے گا۔ بچہ انعام کا سن کے گیم میں مصروف عمل ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ آواز میں کہا، بابا میں نے دنیا کے نقشے کو سیدھا کر دیا ہے، بابا میں نے دنیا کے نقشے کو بنا دیا ہے۔ یہ بابا پہلے تو پریشان تھے، بعد میں حیرت سے اس نے پوچھا، بیٹا آپ نے یہ دنیا کا نقشہ کیسے سیدھا کیا ہے؟ دنیا کا نقشہ کیسے سیدھا کیا ہے؟ کہا کہ بابا جس وقت آپ نے اخبار کا ٹکڑا دیا تھا اس وقت ایک طرف میں نے دیکھا دنیا کا نقشہ تھا اور دوسری طرف دیکھا کہ ایک انسان کی تصویر تھی۔ میں نے کہا چھوٹا بچہ ہوں، دنیا سیدھی کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیوں نہ ہو کہ تصویر کے ایک رخ کو سیدھا کیا جائے اور اس کے بعد دنیا خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ تو میں نے تصویر کے ایک رخ کو سیدھا کیا، دوسری طرف دنیا کے نقشے خود بخود سیدھے ہونے شروع ہو گئے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سوال نہیں ہے، آپ کے ارد گرد ماحول کیا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، میرا اور آپ کا پروفیشن کیا ہے، میری منزل کیا ہے اور میں کھڑا کہاں ہوں۔ آپ سیدھے ہو گئے، ایک بندہ یونیورسٹی میں کافی ہے پوری یونیورسٹی کو درست کرنے کے لیے، قبلہ ایک ہی بندہ بتانے کے لیے کافی ہے، ایک ہی بندہ کافی ہے پوری بخاری اور حدیث کے قرض کو جھکانے کے لیے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے متعلق لکھا گیا کہ پوری امت پر
جو حدیث لکھنے کا قرض تھا وہ ایک امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھ کے اس قرض کو ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دوسری مثال لیں تو جگنو کی مثال، یہ مثال بھی ہم سب کے لیے بڑی اہم ترین ہے کہ سورج سب کے لیے برابر چڑھتا ہے، سب کے لیے برابر طلوع ہوتا ہے، لیکن سورج سب کے لیے برابر غروب نہیں ہوتا۔ لیکن سورج غروب ہوتے وقت اس نے اپنے دیکھنے والے اور رہنے والوں کو ایک سوال دیا، کوئی ہے میری جگہ لینے والا؟ میں نے پوری دنیا کو روشن کیا ہوا تھا، میرے ہوتے ہوئے کوئی آدمی آپس میں ٹکراتا نہیں تھا، میرے ہوتے ہوئے اندھیرا نہیں تھا، کوئی ہے میری جگہ لینے والا؟ تو چھوٹے سے جگنو نے آہستہ آواز میں، ٹمٹماتے ہوئے آہستہ آواز میں جواب دیا کہ ہاں، کوشش کروں گا کہ جہاں میں ہوں وہاں اندھیرا نہ ہو، جہاں میں ہوں وہاں روشنی ہوگی، جہاں میں ہوں وہاں محبت ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، جہاں میں ہوں وہاں اتفاق اتحاد ہوگا، تعصب اور تشدد نہیں ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا جگنو بھی کر سکتا ہے۔ آپ جہاں ہو وہاں روشنی ہو، اندھیرے نہ ہو، جہاں آپ ہو وہاں محبت ہو۔ یہی سیرت النبی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، دنیا کا کوئی بھی ایسا چھوٹا بڑا مرد عورت ایسا نہیں ہے جس نے آپ کو دیکھا ہو اور وہ فدا قربان نہ گیا ہو۔ آپ کو دنیا نے مختلف اینگلوں سے اور مختلف چیزوں کے اعتبار سے دیکھا۔ آپ سپہ سالار تھے تو آپ ایسے سپہ سالار کہ دنیا کے مورخین نے لکھا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو متضاد پہلو رکھتی تھی، جو کہ عام انسان میں یہ ممکن نہیں ہے۔ دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، سپہ سالار ہے تو نرمی نہیں ہے، نرمی ہے تو سپہ سالار نہیں ہے۔ لیکن کائنات نے دیکھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایسی سیرت دی ہے، ایسا نمونہ دیا ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ دنیا 2 مہینے دور بیٹھے لرز رہی ہے اور کانپ رہی ہے، اور اسی وقت میں غریب ایسے کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا گیا کہ آپ سپہ سالار ایسے کہ آپ نے جو بھی جنگ لگائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جنگ لڑی ہے، آپ کو فتح کی سوا کچھ نہیں، فتح ہی فتح ملی ہے۔ لیکن نرم مزاج اور نرم دل ایسے کہ آپ سے پوری زندگی میں کوئی قتل اور کوئی خون اس طرح ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ آخری مثال سے پھر بات آگے چلاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس ڈگریاں نہیں ہے، ہمارے پاس عہدے نہیں ہے۔ بات یہاں تک، یا بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ہو اور وہ آپ بڑی منزلوں کو طے کر سکے۔ ایک چھوٹا بچہ غبارے اڑانے والے انکل کے پاس گئے، کہنے لگے کہ چاچا، ماما، بابا، آپ ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ کہا بیٹا بولو، کیا سوال ہے؟ کہا کہ چھوٹا بچہ ہوں، سیاہ پوش ہوں، رنگت کا مسئلہ نہیں ہے، سیاہ پوش ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا چھوٹے سیاہ غبارے بھی اڑ سکتے ہیں؟ چھوٹے اور سیاہ غبارے بھی اڑ سکتے ہیں؟ تو اس نے بڑا عمدہ اچھا جواب دیا، کہا ہاں بیٹا، اگر ان میں ہوا بھر دی جائے، ان میں آکسیجن بھر دی جائے تو سیاہ غبارے بھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اڑنے کے لیے آپ کو لمبی چوڑی صلاحیتوں کی ضرورت نہیں، ایک فکر، ایک جذبہ، ایک تڑپ، ایک ولولہ، ایک صلاحیت اور ایک دعا، خلوت میں اللہ کے حضور بیٹھ کے رونا، یہ چیزیں وہ ہیں جو بندے کو چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا بناتی ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود ہماری شخصیت کیوں اس طرح رہتی ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بڑی سیٹوں پہ بیٹھ کے بھی چھوٹے رہتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انتشار ذہنی مادہ پرستی کے اس دور میں، پرفتن حالات میں، جو ہمارے ارد گرد فتنوں کے پورے سیلاب ہیں اور پوری بھرمار ہے، اس کی وجہ سے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ، میں بذات خود تعلیم یافتہ طبقے کو اپیل کرتا ہوں کہ بھئی چھوٹے لوگ، عام لوگ، سرمایہ دار لوگ جن کا تعلیم سے کوئی واسطہ راستہ نہیں ہے، وہ چھوٹی باتیں، چھوٹی حرکتیں، چھوٹے منصوبے بناتے ہوئے تو اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک آدمی پڑھا لکھا ہے جس کی زندگی 20-25 سال کتابوں کی دنیا میں گزری ہو، جس کی دنیا قلم کی دنیا میں گزری ہو، وہ تو کتاب استادوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے جب بیٹھ کے پڑھتا ہے تو استاد کتاب پڑھاتے پڑھاتے کتاب زندگی پڑھا جاتا ہے، استاد کتاب پڑھاتے پڑھاتے کتاب زندگی پڑھاتا ہے، سبجیکٹ موضوع کوئی ہوتا ہے، استاد اس کو پوری زندگی کی سیر کراتا ہے، وہ فرش میں ہو کے فرشوں کا نہیں رہتا بلکہ عرشوں کا بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دنیا میں وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ رب رحمان اس سے خوش ہو رہا ہوتا ہے اور فرش پہ بیٹھ کے مخلوق خدا خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن معاف کریں کہ ہماری تعمیر شخصیت میں جو انتشار ذہنی ہے، آپ مثالوں میں دیکھ لیں تو یہ سائیکل کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ صاحب سفر میں ہے، منزل متعین نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ آپ نے کیوں انتخاب کیا، آپ کا ویژن، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کو نہیں اندازہ کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں آ گیا ہوں، میری صلاحیتیں کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اور پھر سفر میں اتنا بوجھ رکھا ہوا ہے۔ اور صاحب سائیکل کو دیکھ لیں تو سائیکل کس کے اوپر چل رہی ہے، سٹینڈ کے اوپر چل رہی ہے، ہینڈل کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہماری صورتحال اسی طرح ہے، ہم سفر شروع کر دیتے ہیں، سفر منزل متعین کیے بغیر ختم نہیں ہوتا، اور جس کی منزل متعین ہو وہ چیونٹی چال بھی آہستہ 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 چلتا رہے، آخر منزل آ ہی جاتی ہے، منزل دور نہیں ہوتی، منزل میں دیر تو ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرا پاکستان، تیرا پاکستان، میرا اور تیرا، اس بحث میں دنیا جو الجھ گئی ہے، ہم میں کے لفظ سے نکلے ہوئے تھے قرآن مجید کا۔ یہ اگر مضمون دیکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں تو پہلے دن سے انا کے بت سے توڑ دیا گیا تھا، ہمیں تو پہلے ہی صورت میں یہ سبق دیا گیا تھا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ ادارہ میں نے بنایا ہے، یہ لٹریچر میں نے لکھا ہے، اس لفظ سے نکلو، ہم نے کیا ہے، ہم جیت گئے، ہم آگے جا رہے ہیں، ہم مل کے چلیں گے۔ جس وقت یہ صورتحال ہو تو پھر بندہ ہارتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیڑھی، اس مثال کو دیکھیں تو بلندیوں کو ہر بندہ چھونا چاہتا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے فیوچر کو اندھیر کوٹری میں رکھنا چاہتا ہو، لیکن اس کے پاس سارا کچھ ہے، سیڑھی ہے لیکن سیڑھی الٹی لگائی ہوئی، سیڑھی الٹی ہوگی تو آپ منزل پہ نہیں جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کئی ایک سیڑھیاں رکھنے والے، اس کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے کہ وسائل بہت زیادہ، وسائل کی بھرمار ہے، لیکن وسائل کا استعمال نہ آنے کی وجہ سے بندہ بس اوقات پھر ناکام اور فیلئر لوگوں میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی مثال دیکھیں گے تو ہمارا نظم و نسق گھروں میں، اور ہمارا نظم و نسق اداروں میں، اور ہمارا نظم و نسق عام پبلک مقام میں اس طرح کا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی الماری میں 4-5 کتابوں کا رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف نظم و نسق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نظم و نسق تو ہمیں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے کہ ہم نے تو انسانوں کو بھی نظم و نسق سکھایا ہے، لیکن جانوروں کو بھی نظم و نسق کی پابندی کروائی ہے، اور ان کا پورا ایک ڈسپلن ہے۔ حدود غیب ہوتا ہے تو پورے ایک حاضری اور پورا ایک سسٹم ہے، یہاں ہمارے پاس نظم و نسق کا انتشار ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ گھوڑے کو دیکھ لیں، سواری بہت اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اسے باندھا ہوا ہو کسی اور چیز کے ساتھ، اسے آگے دوڑایا جائے تو وہ کبھی بھی ایک قدم بھی آگے آپ کو لے کے جانے والے نہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں تو تعمیر شخصیت میں جو انتشار ذہنی ہے، آپ اس صاحب کو دیکھیں کہ کتابوں کے ڈھیر میں ہے، آپ پلے گروپ سے دیکھ لیں، پہلی کلاس سے لکھ دیں اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو کچی اور پکی
क्लासों के नाम और रवाज थे, उस वक़्त से लेके मास्टर लेवल की एमफिल पीएचडी दक्तूरे तक की डिग्री तक आप किताबों में लदे हुए हैं और ऐसे महसूस हो रहा जैसे दुनिया में आपसे बड़ा मुफक्किर और मुतफक्किर कोई नहीं है, लेकिन किताब खाली है। स्टूडेंट हो किताब ना हो, स्टूडेंट हो कलम ना हो, तो ये कोई जोड़ बनता नहीं है। स्टूडेंट अपने असलहा के साथ ही अच्छा लगता है, फौजी अपने असलहा के साथ ही अच्छा लगता है। तो आओ खाली हाथ ये रजिस्टर किताब, होमवर्क, असाइनमेंट, टाइम टेबल पूरा बना के आए, जिसकी हर सुबह नए जज्बे, नई आन, नए वलवले से हो और उसकी हर शाम एक एहतसाब से हो। दुनिया की कोई ताकत उसे बड़ा बनाने से रोक नहीं सकती। हर सुबह नए जज्बे से आया करो, नई आन के साथ, और पूरी सीरत का मुताला करके, कुरान मजीद का मुताला। और फिर इसके बाद हम किताब इस तरह पढ़ते हैं गोया कि पूरी दुनिया का गम मेरे सर पे है, पूरी दुनिया का गम मेरे सर पे है, और इस तरह के मुझे किताबें ले डूबी। लेकिन सूरत हाल इस तरह की है कि हमें पढ़ने का तरीका सलीका वो भी बाकायदा उसको समझना चाहिए। फिर आगे देखें तो उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालब, उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालब, धूल चेहरे पर थी हम आईना साफ करते रहे। बुरे नु लब्बन बुरा चलिया पर बुरा लभ्या ना कोई, बुरे नु लब्बन बुरा चलिया पर बुरा लभ्या ना कोई, जे मैं अपने अंदर झांका तो मेरे जया ना बुरा कोई। आप किसी की इस्लाह से पहले अपनी इस्लाह पे, किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने आप पे तवज्जो दें। या अल्लाह कमज़ोरी मेरे में है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा, मैं तेरे से सॉरी करता हूँ, माफ़ी का तलबगार हूँ, इस्लाह का सवाली हूँ। आप यकीन करें ये अमल अगर देख लें तो आप दिनों के अंदर और हफ्तों के अंदर बाकायदा आप महसूस करेंगे कि अल्लाह आपके ज़ाहिर बातन में एक ऐसा नूर पैदा कर रहा है, जिस नूर की किरणें और रोशनियाँ आप इर्द गिर्द भी महसूस करेंगे कि मेरे इर्द गिर्द रोशन माहौल, मुनव्वर माहौल होना शुरू हो गया है। और इसी तरह साथ साथ हमारा ये भी बहुत बड़ा मसला है कि किसी की राय का एहतराम नहीं करते। हम किसी की राय को अपनी राय के ऊपर तरजीह नहीं देते। मिसाल में आप देखेंगे 9 और 6 की मिसाल है, 9 और 6 की मिसाल क्या है कि दूसरा आदमी जिसके सामने 6 है वो समझता है कि ये यही है, और दूसरा कहता है कि ये 9 की मिसाल कि 9 है, 6 है। भाई आप थोड़ा सा रुख बदलेंगे तो आप उसको भी देखेंगे कि वो अपनी एतबार से अपनी बात में एक सही राय दे रहा है, लेकिन अपने पहलुओं को सामने रखना और दूसरे के पहलू को मद्देनज़र ना रखना, इससे इख्तिलाफ बढ़ता है। सियासत के इख्तिलाफ बढ़ गए, मज़हब के इख्तिलाफ बढ़ गए। हालांकि नुक्ता नज़र कोई इतना मुख्तलिफ नहीं होता, ऐसी बहस और मबाहसे वाली बात नहीं होती, कोई मुनाजरा और जदल इस तरह की बात नहीं होती। सिर्फ अगले आदमी की राय को समझना है और उसको देखेंगे तो आगे आपके मसाइल काफ़ी हल हो जाएंगे। दूसरा पहलू, हमारी गुफ्तगू का दूसरा नुक्ता, तमीर शख्सियत के मुस्बत पहलू। 5 चीज़ें हैं, बड़ी अहम हैं, जो साहब इन पे तवज्जो करें। तो 5 चीज़ों को आप मुनज़्ज़म करो, मुनज़्ज़म, मुतवाज़न और इसी तरह मोतदिल। जब ये 5 चीज़ें एतदाल में आएंगी, ये 5 चीज़ें पूरे नज़म में आएंगी, और जब ये 5 चीज़ें पूरे इस्तेदाद और मुस्तहिद होकर आ जाएगी, आपका फ़र्द होने के नाते भी और बासीत मुआशरा भी तंज़ीमुज़्ज़ात, सीरतुन्नबी की रोशनी में अपनी ज़ात को देखो और अपने आप को दिखाओ। एक ऐसी मीटिंग का इनेकाद भी करो कि जिसमें कोई डॉक्टर तनवीर साहब नहीं, डॉक्टर इमरान साहब नहीं, और इसी तरह दीगर रुफ़का नहीं। आप मुलाकात और मीटिंग रख रहे हैं, आपसे आपके अहबाब पूछते हैं भाई आप किससे मिलने जा रहे हैं? मैं अपने आप से मुलाकात करने जा रहा हूँ, मेरी आज बड़ी अहम मीटिंग है। किससे? अपनी ज़ात से। इस ज़ात की मीटिंग में अगर आप निकल गए, यकीन करें आप इसमें कामयाब हो गए तो आप कामयाब तरीन लोगों में से होंगे। आप लोगों के आइडियल बनेंगे, आप लोगों के लीडर और लोगों के कायद बनेंगे। क्या है कि एक ऐसी ज़ात का एहतसाब और ऐसी अदालत है जिसमें आप ही जज हो, जिसमें आप ही वकील हो, जिसमें आप ही मुजरम हो, जिसमें आप ही गवाह हो। आप अपने आप को सवाल दो कि आज सारे दिन में तूने क्या किया है,
اور دین دنیا کے اعتبار سے کیا کیا ہے، آخرت کے اعتبار سے کیا کیا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے کیا کیا ہے، خاندان کے اعتبار سے کیا کیا ہے. آپ کی ذات اگر خود جج ہوگی اور خود وکالت کر رہی ہوگی تو آپ کی ذات نکلنے نہیں دے گی. سورج سب کے لیے برابر طلوع ہوا تھا لیکن برابر غروب نہیں ہوتا. سجدہ جب نماز میں امام کے پیچھے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے سجدہ کرتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات، سب کھڑے برابر ہیں لیکن ہر آدمی کے سجدے کا وزن برابر نہیں ہے، ہر آدمی کے رکوع کا وزن برابر نہیں ہے. کسی کا رکوع اور سجدہ منوں اور ٹنوں میں نکل جاتا ہے، کسی کا رکوع اور سجدہ وزن سے باہر نکل جاتا ہے، اسے تولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور کسی کا سجدہ اور رکوع ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے. ذات کی تنظیم سادی. اور اس کے بعد دوسری چیز تعلیم ہے. آپ کی صلاحیت کیا ہے اور آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے، آپ کا پیشن پروفیشن کیا بننے جا رہا ہے، آپ اس ڈپارٹمنٹ میں کیوں آئے ہیں اور اس میں کیا کچھ حاصل کر لیا ہے، ہدف کیا ہے اور اس کو کتنا اچیو کیا ہے، یہ سارے سوالات. اور اس کے ساتھ ساتھ خاندان ہے. خاندان کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈگری ہولڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے عہدوں پہ فائد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھول جاتے ہیں، اپنے بچپن کے دوستوں کو، اپنے بچپن کے وہ بھائیوں کو، کزنوں کو، ان سے 2-2 سال تک کوئی تعلق اور کوئی رابطہ نہیں رہتا. یہ کوئی کامیاب زندگی نہیں ہے. آپ اپنی ذات کو بھی وقت دیں، اپنی تعلیم کو بھی وقت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کو بھی وقت دیں. کتنا عالی شان فرمان ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی سے 2 چیزیں آپ کو بہت وافر ملے گی. ایک تو یہ ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں انتہائی زیادہ برکت پیدا فرما دے گا اور وافر پاک صاف طیب رزق دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی. آپ جتنے بھی غموں سے لدے ہوئے ہوں اور نچڑے ہوئے ہوں، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ غموں کی وجہ سے آپ ان رشتہ داروں کے ہاں گاؤں میں یا چھوٹے علاقوں میں ان سے صرف محبت کی بنیاد پہ اللہ کی رضا کے لیے ملنے چلے جائیں، آپ کو وہاں وہ سکون ملے گا، ان کی جھونپڑیوں میں وہ سکون ملے گا جو آپ کو بڑے بڑے محلات میں میسر نہیں ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم میں اور قرآن مجید کی آیات میں یہ باقاعدہ اس چیز کی تعلیم ہے کہ جس وقت صدقہ دینا ہے تو ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو مد نظر رکھو گے تو وہاں دوہرا اجر دیا جائے گا. ایک تو صدقے کا اجر ہے اور دوسرا رشتہ داری کا ہے. خاندان کو سپورٹ دینا، خاندان کو مضبوط کرنا، خاندان کو جہالت سے نکالنا، یہ پڑھے لکھے آدمی کا کام نہیں تو اور کس کا ہے؟ خاندان کو منظم کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی معیشت میں 3 چیزیں، گھر اور اس کے ساتھ کھانا اور سواری. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے یہ 3 نعمتیں دی ہیں تو وہ غریب نہیں ہے، مسکین نہیں ہے. تو معیشت میں ہمیشہ ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے، آپ کا لینے والا نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ آپ نے لینا بھی ہے، کبھی پریشانی مجبوری میں لینا بھی ہے تو آپ اس طرح ہاتھ نہ کریں. اپنے اسٹوڈنٹ کو میں بھی تعلیم دیتا ہوں، بیٹا حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر عزت نفس، خودداری اور اس طرح کے اوصاف اس طرح کے ہوں کہ آپ کبھی اللہ نہ کرے کہ لینے کا وقت بھی آئے تو آپ نے اس طرح نہیں لینا، پھر بھی اس طرح پکڑنا ہے تاکہ آپ کا ہاتھ پوری زندگی کے لیے یہ نہ ہو جائے. تو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو معیشت کے اوپر پورا فوکس کرنا ہے اور معیشت کو سر درد نہیں بنانا. ایک ایماندار مسلمان کا اور اسی طرح یورپ میں پڑھنے والے انسان کا بنیادی فرق یہی ہے کہ مسلمان ایمان پہ کھڑا ہوتا ہے اور یورپی تہذیب مادے پہ کھڑی ہے. آپ مادے کے ہو کے رہ جائیں گے، آپ کے 3 کام تو پکے ہیں کہ آپ کے کام منتشر ہو جائیں گے اور آپ کے سلجھے ہوئے کام سارے خراب ہو جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ حدیث ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی غم دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی دنیا بکھر جاتی ہے. اور جو دنیا اور آخرت کو اپنا ہم حزن رکھتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت بہتر بناتا ہے. ہم تعلیم یافتہ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ نہ ہم صوفی ہیں اور نہ ہی ہم دنیا دار ہیں، نہ ہی ہم ایسے ہیں کہ گھر کے دنیا میں جائیں اور نہ ہی ہم ایسے ہیں کہ ترک دنیا میں جائیں. ربنا
आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसना वकिना अज़ाबन्नार, कि दुनिया भी अच्छी दे, अल्लाह अच्छा दुनियादार भी बनाए और अच्छा दीनदार भी बनाए। एक अच्छा दुनियादार अच्छा दीनदार हो जाए तो इसमें क्या ही हर्ज मुदाका है, नुकसान की कौन सी ऐसी बात है। और सिर्फ आखरत करना, ये सूफ़ीज़म में बाद वो सूफ़ीज़म जो सूफ़ीज़म को भी नहीं जानते, वगरना जो हमारे औलिया कराम हैं, अहम्मा इदाम हैं, उन्होंने दोनों की तालीम एतदाल के साथ दी है। फिर उसके बाद मुआशरत, आप अगर मुआशरत के यानी मुआशरती फ़र्द नहीं है तो कुछ नहीं है। बंद कमरे में रहने वाला बंद हो जाता है, लोगों में खलत मलत होकर रहने वाला, एक कवि और एहसास रखने वाला, एक दर्द रखने वाला मुसलमान बनता है। वो लोगों को देखता है कि मेरे गम, लोगों के गम उसके मुकाबले में बड़े छोटे हैं। मेरे पास तो जूता नहीं है, कितने लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि उसके पास तो पाँव नहीं है। मेरे पास चश्मा नहीं है तो उसके पास आंखें नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो उसके पास तो ज़िंदगी का वो सुख के सांस नहीं है। आप कभी मुख्तलिफ हॉस्पिटल उनके ICU CCU वार्ड में चक्कर लगाएं सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी नेमतों का एहसास हो, तो आप यकीन करें कि आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी कितनी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर कितनी रहमत है। बात यहाँ से ये कर रहा था कि हमें दो बड़े चैलेंजेस हैं, दो बड़े चैलेंजेस जो इंतहाई परेशान कुन है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा आदमी, मेरे पास कई एक मुख्तलिफ ममालिक के डॉक्टर हजरात और इसी तरह पढ़े लिखे, उनके हमारी मजलिस चल रही थी। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब देखें कि मैं समझता हूँ कि एक आलिम आदमी या मौलवी कोई भी वो अल्लाह से रसूल से बेगाना हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से ये बात बाला है कि एक डॉक्टर आदमी, एक इंजीनियर आदमी वो अल्लाह से बेगाना कैसे हो गया, अल्लाह से दूर कैसे हो गया। इसलिए कि मैंने नाक को ज़ाहिर से देखा है, मैंने कान को ज़ाहिर से देखा है, मैंने दिमाग और दिल का नाम सुना है, मैंने अभी दिल दिमाग को देखा नहीं है। आपने तो दिल दिमाग का बाकायदा अंदरून में मुआयना किया है। जो आदमी अंदर से किसी चीज़ को समझता हो वो अल्लाह को कैसे नहीं जान पहचान सकता। फ़र्क इतना है कि हमारे मदारस की तालीम में और हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तालीम में दो चीज़ों का फ़र्क अगर ख़त्म कर दिया जाए तो यकीन करें कि आपकी यूनिवर्सिटी ये पूरी तमाम यूनिवर्सिटियों से चमकती धमकती हुई, पूरी आसमान में लहराती हुई चाँद सूरज की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। आप अपनी टीचिंग लाइफ में एक चीज़ शामिल कर लें, जहाँ आपने तख्लीक पढ़नी है वहाँ तख्लीक के साथ खालिक भी पढ़ाया जाए। तख्लीक के साथ खालिक, एग्रीकल्चर में और इसी तरह ज़ालोजी में, मेरा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इस तरह तालीम का तजर्बा हुआ। मैंने कहा बेटा दरख्त को देखना, एग्रीकल्चर के सिस्टम को देखना, लेकिन इसको साथ साथ इसकी कलर स्कीम है, इसकी डिज़ाइनिंग है, इसकी एडिटिंग है, इन चीज़ों को भी साथ साथ देखो तो आपको खालिक पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। एक डॉक्टर जिस वक्त लेबॉर्ट्री में जाता है और पहले खुदा के इनकार पे खड़ा है, लेबॉर्ट्री में जाके जिस वक्त इंसान का मुआयना करता है वो इस बात के लिए इकरारी हो जाता है कि भाई दुनिया का कोई खालिक है। तो अपनी तख्लीक के साथ साथ खालिक डिस्कस करो तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन माफ़ करें कि हमारे हीरो बदल गए, मगरबी हीरो, उन्होंने जो हमारे सामने कल्चर खड़ा कर दिया है। इख्तिसार के साथ, वक्त कम है तो आपके सामने चंद एक चीज़ें के साथ रखते तेज़ी से जा रहा हूँ। हमारे सामने जो कल्चर और हमारे सामने जो तहज़ीब और हमारे सामने जो मुआशरा पूरा बुनियादों पे खड़ा करके सामने लाया गया है, उसमें हीरो कौन है? नंबर एक आप देखेंगे फिल्मी अदाकार। फिल्मी अदाकार उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए और मुख्तलिफ उनको टाइटल दिए गए। टाइटल दे के फिर क्या किया गया? अदाकार है, एक्टर है। हालांकि यही वो लोग थे जो हमारे मुआशरे में 15-20 साल पीछे चले जाए तो मैं इसमें कोई आर महसूस नहीं करता, क्योंकि हमारी ये तालीम और तरबियत की एक दरसगाह है। तालीम और तरबियत के तौर पे हम इन लोगों को पहले कंजर के नाम से, मिरासियों के नाम से इस तरह जानते थे। मुश्ताक यूसुफी बड़े मारूफ अदीब हैं, वो अपने दोस्त के साथ इसी तरह एक मजलिस में बैठे हुए थे। उसके दोस्त ने अपनी बेटी को जिस वक्त डांस करते हुए देखा तो उसने कहा कि देखा है कि मेरी बेटी की जो अच्छी डांसर है
اور اسی طرح اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اس نے بڑے آہستہ آواز میں بڑے خاموش انداز میں یہ کہا کہ ہاں کہ ناچتی بڑا اچھی ہے، آپ کی بیٹی ناچتی بڑا اچھا ہے. تو اس نے محسوس کیا، کہا کہ دیکھیں میں نے اس کے کام کو ہی بتایا ہے، آپ کو جو لفظ آتا تھا آپ نے اس لفظ سے تعبیر کیا ہے، جو مجھے لفظ آتا تھا میں نے اس لفظ سے تعبیر کیا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے کہ ٹاک شو اور اسی طرح ٹیبل ٹاک یہ مختلف جو پروگرام ہیں ان میں کون لوگ ہمیں ہیرو بنا کے ہمارے سامنے کھڑے کر دیے گئے. اس کے بعد آپ اندازہ کریں، آپ اور میرا استاد، ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر فجر سے لے کے صبح سے لے کے شام تک وہ ایک ایک لفظ میں ڈیرے ڈالتا ہے، ایک ایک لفظ کی کھال اتارتا ہے، ایک ایک چیپٹر کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے مختلف اسلوب اسالیب بناتا ہے کہ بچوں کو اس اسلوب سے سمجھ آ جائے، اس سے آ جائے، اس سے آ جائے. وہ جس وقت مہینے کا آخر ہوتا ہے تو اس کو پے کیا ملتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے بالمقابل دوسرا ہیرو جو ہمارے سامنے مادہ پرست نے کھڑا کیا وہ ایک گیمر آدمی کھیل میں گیمر آدمی. آپ اندازہ کریں کوئی مجھے اور آپ کو گیمر کہے تو کیسا لگے گا. وہ آدمی اگر نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اس طرح ہوا میں اپنے اس بیٹ کو اور بلے کو لہرا دیتا ہے اور گیند باہر چلی جاتی ہے تو اسے نوبل انعام دیے جاتے ہیں اور اسے مین آف دی میچ کے طور پہ، اور اسی طرح اس کو اخبارات میں، رسائل اور مجلات میں ہیرو بنا کے دکھایا جاتا ہے. جس وقت آپ اس طرح دیکھیں گے کہ ایک آدمی وہ جو خود بھی سمجھتا ہے کہ میں کوئی اچھا بلے باز نہیں تھا، اچھا بیٹس مین نہیں تھا، لیکن میری اس طرح ٹرائی سے گیند باہر چلی گئی، اس وقت جس وقت بچوں کو سامنے یہ ساری چیزیں ٹائٹل میں مجلات میں آئیں گی تو میرا اور آپ کا بچہ یہ کرکٹر ہی بننا چاہے گا. مگر نہ تعلیم یافتہ آدمی، پڑھا لکھا آدمی وہ ایک پارٹ ٹائم تو اس کو وقتی طور پہ انتخاب کر سکتا ہے لیکن مستقل نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز سرمایہ دار ہمارا ہیرو بنا کے رکھ دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو جھوٹ پہ کھڑے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ پوری صحافت نہیں یا اسی طرح پوری عدالت نہیں، لیکن عدالت میں یا صحافت میں سچ اب تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتا. اور اس کے بالمقابل جو ہمارے ہیرو یقین کریں ایسے ہیرو تھے کہ زندگی لگاؤ گے ان کی زندگیوں میں جھوٹ کبھی نظر نہیں آتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام بخاری علیہ رحمہ، اور اسی طرح علامہ اقبال ہے، قائد اعظم ہے، اس طرح کے جتنے لوگ ان کو سامنے رکھیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام دنیا میں باقاعدہ نظر آتا ہے. تو ہمارا سب سے بڑا ہیرو ہمارا استاد ہوتا ہے، ہمارا سب سے اچھا ہیرو جس کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے. اور پھر سب سے بڑا اچھا استاد معلم انسانیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انما بعثت معلما انما بعثت رحمہ. میں ابھی پچھلے ایک لیکچر میں بات بتا رہا تھا ایک جگہ پہ کہ میں اور آپ رسول کائنات کے سارے اوصاف نہیں، صرف ایک وصف کے موصوف بننے کی کوشش کریں. ایک وصف کے موصوف کیا؟ انما بعثت رحمہ، کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کی ایک رمق عطا کر دے جو آپ کی صفت رحمت تھی. اور رحمت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ نے جانوروں پہ ظلم نہیں کرنے دیا. کہا کہ جانوروں کو ذبح کرنا ہے لیکن تیز چھری سے کرنا ہے. کہا جانور کو ذبح کرنا ہے لیکن اس کے سامنے نہیں کرنا. کہا جنگ میں بھی لڑنا ہے تو جنگ میں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جنگ میں بچوں کو قتل نہیں کرنا، جنگ میں بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جنگ میں جو بھاگ جائے اس کے پیچھے فائر نہیں کرنا. یہ جنگ ہو رہی ہے یا محبت ہو رہی ہے؟ یہ جنگ ہو رہی ہے یا نرمی ہو رہی ہے؟ انما بعثت معلما انما بعثت رحمہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کتنے لوگ، ابھی بات ہو رہی تھی تنویر صاحب جو یونی گائیڈ کے ہیڈ ہیں، اور اسی طرح جنید صاحب، سردار جنید صاحب، بل گیٹس کی مثال ہم ڈسکس کر رہے تھے. بل گیٹس کی مثال کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ہے لیکن خوش نہیں تو کچھ نہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اور سکھ نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود راحت نہیں ہے. لیکن جس وقت اس نے دیکھا کہ فلاحی ادارے NGO بنانے میں جو اسے سکون ملا، گویا کہ بانٹنے میں جو سکون ہے وہ اکٹھا کرنے میں سکون نہیں.
محبت بانٹنے سے ملتی ہے، محبت لینے سے نہیں ملتی، مسکراہٹیں بانٹنے سے ملتی ہیں، مسکراہٹیں چھیننے سے نہیں ملتی۔ تو اسی طرح ایک ٹاٹا کمپنی کے ان کے بھی ہیڈ تھے، یہ ہندو ملک میں، ان سے دینو بھائی، اس کا ایک بیٹا وغیرہ، سب کچھ ہونے کے باوجود، آخری 2-4 باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود جس وقت اس نے دیکھا کہ میرے سرمایے نے، میرے ارد گرد ماحول نے اور میری ظاہری بناؤ سنگار نے مجھے سکون نہیں دیا، آخر کار اس نے ایک بھائی سے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ بھئی آپ غریب غربا مساکین یتیموں اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو گے، آپ کو اللہ رحمت سے سکون عطا کرے گا۔ تو اس نے 100 کے قریب ویل چیئر لے کے آگے چلتے گئے، جو معذور لوگ تھے، معذور لوگوں کے پاس، بچوں کے پاس گئے، ایک ایک کو ساتھ اس نے کہا بھی تقسیم کر دینا، کہا نہیں، آپ کو محبت اسی وقت نصیب ہوگی جس وقت اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ جس وقت اس نے اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا تو آپ یقین کریں کہ ایک چھوٹا بچہ آخری وقت میں، جس وقت وہ جانے لگا، چھوٹے بچے نے جھپک کے اس آدمی کی ٹانگوں کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا کیا اور چاہتے ہو، 2 چاہتے ہو، 3 چاہتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں پکڑا ہے؟ کہا صرف آپ کا چہرہ اچھے طریقے سے پہچاننا چاہتا ہوں، اچھے طریقے سے پہچاننا چاہتا ہوں، تاکہ کل روز قیامت اللہ مجھے جنت دے تو میں آپ کے چہرے کو پہچانوں اور آپ کی سفارش ساتھ کروں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا نہ صرف جنت میں جائیں گے بلکہ جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے، گویا کہ جنت بھی ہے اور جنت میں رفاقت نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تعمیر شخصیت کی بنیادی اقدار اور افکار کیا ہیں، یہ انشاءاللہ کسی آئندہ مجلس میں، لیکن 1-2 چیزیں، دعائیں بتانا وہ آپ کو ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ صاحب علم ہیں، دعا کرنا نہ بھولیں۔ آپ صاحب علم ہیں، سب سے پہلے اللہ رسول اور آخرت، اللہ رسول اور دین کو دیکھیں۔ میرے ہاں اللہ رسول دین کا تعارف کتنا ہے، میں 5 وقت کا نمازی کتنا ہوں، حلال و حرام کی پہچان عملی طور پہ حقیقت میں تمیز کتنی ہے، میرے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار اور اوصاف کتنے ہیں، لوگ مجھے مل کے خوشی محسوس کرتے ہیں یا میرے سے بھاگتے ہیں، آپ سے عرش والا کتنا خوش ہے، فرش والا کتنے خوش ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم جائیں تو سلام عرش سے آئے، سلام قولا من رب الرحیم، اور فرش میں رونے دھونے کی آواز آئے کہ یہ بندہ ہی تو کام کا تھا، عرش بھی جیت جائیں اور فرش بھی جیت جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اور اسی طرح ڈاکٹر عمران صاحب کو یہ میں ساری سلائڈ دے دوں گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، یہ دعا لازماً کرے کہ یا اللہ میرے علم کو نہیں، میرے علم کے ایک ایک لمحے کو نفع بخش بنا دے، میرے پورے علم کے سفر کو نہیں، میرے علم کی ایک ایک گھڑی کو نفع بخش بنا دے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، میری ذات کے لیے، خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ہم معاون بن کے چلے۔ جزاکم اللہ خیرہ، ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ میں آخر میں ڈاکٹر تنویر صاحب کا، ڈاکٹر عمران صاحب کا اور آپ کے پورے رفقاء کا اور آپ تمام اسٹوڈنٹ طلباء کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھائیوں نے یہ بات بڑے توجہ سے سنی۔ سیرت النبی سننا کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو سننے کی توفیق دی، مجھے اور آپ کو اس کے اوپر پہرا دے کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔